أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین الحمدللہ ہم نے سالہ سال کی یہ روایت قائم رکھی اور اس سال بھی آپ کے سامنے یہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں. اس میں ہمیں کچھ مشکلات بھی آتی رہیں گزشتہ سالوں میں. اس سال بھی اتنا آسان کام نہیں تھا ایک ٹرانسمیشن کو پیش کرنا، لیکن ہم نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اسکرین پر نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو اسکرین کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ ہی اصل میں ہماری ہمت بندھاتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن کر پاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، جن کی رہنمائی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز پہ لبیک کہتے ہیں اور اس کے بعد تمام ہماری پوری ٹیم جو ہے اس کے بعد اس کاموں میں لگ جاتی ہے. ایک طویل عرصہ لگتا ہے ان تمام چیزوں کی تیاریوں میں اور اس کے بعد ہم اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ایک ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ سحری نشریات بھی پیش کی جا رہی ہیں، افطار نشریات بھی ہیں، رات کے مختلف پروگرامز بھی ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے گزشتہ سالوں کی طرح وہی ٹیم آپ کے سامنے موجود ہوگی جو ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے. مختلف چیزیں شامل کی جاتی ہیں، نعت خواں، ثنا خواں، قراء حضرات، مفتیان کرام، یہ تمام لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے بڑے زبردست سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ کچھ تاخیر بھی ہوئی ہے، پہلا دن ہے، بریکنگ نیوز بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہوئی. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ تک رمضان المبارک کی مفید معلومات جو ہے یا گفتگو ہے وہ پہنچائیں. ناظرین اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. میرے پہلے مہمان عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، عربی زبان پہ بہت عبور رکھتے ہیں، خاص طور پہ جب لائیو ٹرانسلیشن کی بات کی جائے، جو حجۃ الوداع کا خطبہ یا دیگر خطبات کی ٹرانسلیشن ہو، وہ بہت اچھی طریقے سے بیان فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی وسیم بندگی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامک اسکالر موجود ہیں، گو کہ
عمر کے لحاظ سے ینگ ہے لیکن بہت میچور اور بہت عمدہ طریقے سے مختلف مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے السلام. سر؟ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح ہماری ٹیم کا جو ایک پرماننٹ حصہ ہیں نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. اب تو پاکستان ٹیلی ویژن کے مقابلہ نعت خوانی میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. صاحب کلام شاعر ہیں. حرف معطر ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل مدنی صاحب رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. جی بہت شکریہ. اور میں اس توسط سے عالم اسلام کو رمضان کی پرکیف ساعتیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب. قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو، آپ تشریف لائے. شکیل صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. رمضان مبارک نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب، مفتی ابو ذر غفاری صاحب، اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ہمارے ساتھ ممتاز قادری صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جناب شکیل مدنی صاحب میں. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے استقبال رمضان کے حوالے سے. یعنی مفتی صاحب رمضان کے مہینے سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو جو ہے وہ یہ فرما دیا کہ اب تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، جس میں دن میں روزے رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور رات کی عبادت رکھی ہے. کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو جو ہے اس مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی جتنی برکتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیے استقبال رمضان اس کا ایک تصور تو چونکہ ہمارے ہاں قائم ہے، اور ہمارے جو دین اسلام کے احکام ہیں اس میں بھی ہمیں اس کا ایک تصور ملتا ہے. البتہ تھوڑا سا اس کی جو ہے سمجھنے کی ایک وضاحت کہہ لیں یا ایک رہنمائی کہہ لیں وہ ضروری ہے کہ استقبال رمضان سے کیا مراد ہوتی ہے. چونکہ احادیث میں بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ ما تستقبلکم ماذا یستقبلون، کہا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی ارشاد فرمائیے. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، جس کی پہلی ہی شب میں پروردگار عالم اہل قبلہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یوں ایک تصور تو اس کا قائم ہے. البتہ اس سے مراد کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرما دیا. اصل میں تنبیہ یہ کرنا مقصود تھی کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے اس بابرکت مہینے میں تیار کرنا. سبحان اللہ. یعنی استقبال سے مراد کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ جس کا آپ استقبال کریں گے. مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستعد کریں روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، وجدانی اعتبار سے عبادات کے لیے. یعنی پہلے آپ علیہ السلام نے تنبیہ کر دی کہ ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو عام مہینوں کی طرح سمجھو. یعنی اب اپنے آپ کو تیار کرو اس مہینے میں آنے والی رحمتیں سمیٹنے کے لیے، برکتیں سمیٹنے کے لیے، اس مہینے کا احترام کرنے کے لیے، اس کی رحمتیں پانے کے لیے. تو یعنی پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس مہینے میں عبادت کے لیے تیار کر لیں. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب یہ بھی استقبال ہے. ایک استقبال امت نے لوگوں نے کرنا ہے اس مہینے کا، اور ایک سمجھنے کے نوازشات اللہ کی طرف سے ہیں. جیسے ہی آغاز ہوا فرمایا رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک روایت میں آیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ کہ یہ ساری روایات جمع کر لیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس مہینے کے آغاز پر ہی اللہ کی رحمت مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سو اب ہمیں اپنا دامن پھیلانا ہے ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا مفتی ابوذر غفاری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، کل چونکہ چاند کے اعلان میں تاخیر ہوئی اور کچھ جگہوں پہ تراویح ادا کی گئی، کچھ جگہوں پہ لوگ یقیناً عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کے سو چکے ہوں گے اس امید پہ کہ شاید چاند اب نہیں نکلے گا. مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو عشاء کے وتر ہوتے ہیں، کیا یہ پڑھنے کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلے اس کا جواب دیجیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ایک بار پھر موقع دیا جی، اور آپ کو بہت بہت عمرے کی مبارک. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور تراویح امت کے لیے ہیں، قرآن کریم امت کے لیے ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ تراویح فرض وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے، فتویٰ بھی یہی ہے علماء کی کہ بالکل تراویح وتر کے بعد بھی کبھی ایسا موقع آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں. البتہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے. اور خلاف سنت ہے تو سنت کے مطابق بات یہ ہے کہ پہلے فرض نماز، پھر اس کے بعد تراویح وغیرہ سنت ہے، پھر اس کے آخر میں وتر ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے. کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. دوسری سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ تراویح چونکہ ابتدا سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، اب کل جن لوگوں کی تراویحیں چھوٹ گئیں وہ دوسری تراویح سے جب شروع کریں گے تو کیا وہ ایک تو یہ کہ جو 20 رکعت نماز وہ نہیں پڑھ سکے انہیں ادا کرنی ہوگی، اور تیسری بات یہ کہ جو قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی ہے کیا اسے خود سے گھر میں اس کی تلاوت فرمائیں گے؟ جو قرآن کریم کا تلاوت کرنا یا تراویح کا پڑھنا، سنت کا پڑھنا، کوئی بھی سنت اگر چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ پھر نفل میں شمار ہو جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت جو رہ گئی ہے وہ گھر میں بھی کر سکتا ہے. مقصد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور سیزن کا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک میں جو ایک حرف پڑھے اس ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم تو ویسے ہی پڑھنا. جی مفتی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ کل ایک مسئلہ ایسا ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو اس میں تردد ہے. تراویح کے حوالے سے فقہی مسئلہ یہ یاد رکھ لیا جائے کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. اس دورانیے میں اگر کسی نے تراویح پڑھ لی تو اس کی تراویح ہو جائے گی. اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر اس کے بعد بہرحال تراویح کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر تراویح پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. البتہ وہ افراد کہ جن کی تراویح رہ گئی ہے، چونکہ تراویح سنت میں آتی ہے، سنت مؤکدہ میں آتی ہے، تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے. چونکہ وہ لوگ معذور ہیں
کسی بھی وجہ سے عذر کی وجہ سے وہ نہ پڑھ سکے تو انہیں یہ تراویح معاف ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت جو سننا رہ گئی ہے تو وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ ہم سے یہ قرآن کی تلاوت رہ گئی۔ اچھا ایسے کوئی اچھا اب یہ جو 5 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی کیا روزانہ البتہ 20 رکعت نماز پڑھنی چاہیے یا 8 رکعت؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن ختم کر لیا 8 رکعت یہ آپ نے بہت اہم سوال، تمام ناظرین اس کو توجہ سے سماعت کریں۔ نماز تراویح کا تعلق رمضان المبارک کے پورے مہینے سے ہے، یعنی اس کا تعلق محض تراویح میں ایک قرآن پاک پڑھنے یا سننے سے نہیں ہے۔ جب تک رمضان باقی ہوگا تب تک تراویح پڑھی جائے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ 5 روزہ 10 روزہ یا 15 روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تراویح پڑھنی ہوگی۔ جس طرح آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح تراویح بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی پورا مہینہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ مفتی ابوذر غفاری صاحب، مفتی وسیم بندگی صاحب، شکیل بندی صاحب، تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ قاری ممتاز قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد علم و آگاہی کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہم یہ سوال و جواب اور یہ جو آگاہی ہے یعنی دین سے آگاہی کا سلسلہ یہ دوبارہ شروع کریں گے علم و آگاہی کے بعد۔ کہیں نہ جائے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔